بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ قسط نمبر 1 میں واقعہ معراج کے ہم نے تضادات بیان کیے تھے، واقعہ معراج کی تضادات، اب ان کا تجزیہ۔ قسط نمبر 2 میں ان کا تجزیہ، یہ اور اسی طرح کے سینکڑوں تضادات واقعہ معراج سے متعلق سیاستہ میں موجود ہیں، جبکہ بیشتر اختلافات تو صرف بخاری مسلم میں ہی میں ہیں۔ اگر باقی کی روایتوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ان میں سند میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن بیشتر اختلافات تو صحیح بخاری مسلم میں ہیں۔ اختلافات جھوٹ کا پتہ دیتے ہیں۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 4/82۔ تضاد بیانی جھوٹ کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ عدالتوں میں بھی سچ کی تلاش کرنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فرض سے مختلف اوقات میں ایک ہی واقعے کے اسٹیٹمنٹ بار بار الگ الگ لیے جاتے ہیں، اور اگر واقعہ سچا ہے تو ہر بار اس کا ایک ہی بیان ہوگا، اگرچہ الفاظ بدل جائیں لیکن بیانیہ ایک ہی ہوگا۔ سچ کو یاد کرنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی، جبکہ جھوٹ یاد رکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، جھوٹ یاد رکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے۔ واقعہ معراج میں بھی ایک ہی راوی مختلف اوقات میں مختلف بیان دے رہا ہے، یہ جھوٹ کی واضح علامت ہے۔ پھر واقعہ معراج کے باطل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور کائناتی حقائق کے بھی۔ اس پر جو چاہے مجھ سے ایس انصاری سے مذاکرہ کر لے۔ پھر اگر واقعی یہ واقعہ ہوا ہوتا تو اہمیت کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انسانی شعور یہ کہتا ہے کہ اسے تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ واقعہ کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن میں معراج کا لفظ تک نہیں۔ اس واقعے کا قرآن میں نام و نشان تک نہ ہونا خود اس واقعے کو مشکوک بنا رہا ہے۔ پھر ایک اتنی بڑی عبادت جسے نماز کہتے ہیں، اس کا فرض ہونا بھی اسی معراج سے منسوب ہے۔ غالباً اسی وجہ سے مذہبی پیشوائیت نے یہ سوچا کہ کہیں نہ کہیں سے کھینچ کھانچ کر اس کا کچھ نہ کچھ تو ثبوت قرآن سے فراہم ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ لہذا کہنا شروع کر دیا کہ یہ واقعہ معراج کا پہلا حصہ جسے اسراء کہتے ہیں یہ سورہ اسراء میں ہے، بنی اسرائیل میں، اور دوسرا حصہ جسے معراج کہتے ہیں یہ سورہ نجم میں ہے۔ اسراء میں مکے سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جانا تسلیم کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کی تاریخ، واقعہ یہ ہے کہ یہ موجودہ مسجد اقصی تو محمد علیہ السلام کے دور میں تھی ہی نہیں۔ اس دور میں تو وہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوا کرتا تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہیکل سلیمانی کو 70 عیسوی میں جو رومیوں نے تباہ کیا ہے تو پھر اس کی تعمیر 705 میں ہوئی۔ مسجد اقصی کی نہیں، یہ بھی ہیکل سلیمانی کی۔ مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں، یہ تو بنی ہی بہت بعد میں ہے، اور ہیکل سلیمانی کی جگہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد الصغریٰ ہے، اقصی نہیں، مسجد اقصی نہیں۔ اہم احداث التاریخ العالمی، صفحہ نمبر 635۔ محمد علیہ السلام کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، 633 میں آپ وفات پا گئے۔ یہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی 705 کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد اقصی آج بیت المقدس میں واقع ہے یہ محمد علیہ السلام کی وفات کے بھی کم از کم 72 سال کے بعد بنی ہے، 72 سال کے بعد وفات کے۔ تو ایسی جگہ کے بارے میں جو اس وقت کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، قرآن مجید اس کو اس مسجد اقصی کیسے کہہ دے گا؟ پھر یہ مسجد اقصی کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ یہ ہمارے نزدیک وہ ہجرت ہے جو آپ نے مکے سے مدینے کو کی تھی، اور مسجد اقصی سے مراد دور دراز کی وہ جگہ جسے مسجد یعنی اللہ کی آیات کے نفاذ کا مقام، مرکز بننا تھا، یہ وہ ہے مسجد۔ تفسیر اس کی اس مضمون میں نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس پرچے میں ہم صرف معراج سے متعلق بحث کر رہے ہیں، اسراء سے متعلق پھر کبھی بعد میں۔ معراج، اس واقعے کو علماء سورہ نجم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش۔ میں مشورہ دوں گا کہ قارئین سورہ نجم کو قرآن کھول کر خود شروع کریں، اور شروع سے لے کر 18 آیات تک خود مطالعہ کر لیں۔ سورہ نجم کو کھولیں اور 18 آیات تک خود مطالعہ کر لیں، اور ترجمے پر نہیں، قرآن کے عربی متن پر غور کریں، ایک بار نہیں بار بار پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کہیں لفظ معراج اس میں آیا ہے، ڈھونڈیں، ذرا سرچ کریں۔
یہ لفظ سماؤن آسمان جسے کہتے ہیں یہ آیا ہے. یہ لفظ صلاۃ جسے نماز کہتے ہیں یہ کہیں آیا ہے. یہ مین پوائنٹس الفاظ. معراج عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی، پوڑی، اسٹیئر. جب یہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں اور نہ ہی ان آیات میں کہیں لفظ سماؤن ہے نہ ہی کہیں صلاۃ ہے تو پھر یہ واقعہ کہاں سے آ گیا؟ جب الفاظ تک نہیں ہے تو واقعہ کہاں سے آ گیا؟ جن الفاظ کے خود ساختہ معنی کشید کر کے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے وہ الفاظ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں، پھر ان کا تجزیہ بھی دیں گے. نمبر 1 افق الاعلی. افق الاعلی 53 کے ساتھ سورہ نجم کے ساتھ. اس کا مطلب ہے زمین آسمان کے بلند کنارے، جہاں زمین آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں. ساحل پہ کھڑے ہو کر دیکھیں یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو زمین و آسمان آپ کو ملے ہوئے نظر آئیں گے. نمبر 2 سدرۃ المنتہا. اس کا مطلب ہے بیری کے درختوں کی جھاڑ جو کہیں جنگلوں میں لگی ہوتی ہے ادھر ادھر، درختوں کے جھاڑ میں کا آخری بیر، آخری جھاڑ، قطار میں کا آخری درخت. نمبر 3 جنت الماوا. وہ باغ جہاں تھکے ماندے لوگ واپس آ کر آرام کرتے ہیں. ایک آرام باغ کراچی میں بھی ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ تو ساری چیزیں زمین پر ہی ہوتی ہیں. بیری کے درخت بھی زمین پر ہوتے ہیں، آرام کرنے کے لیے باغات بھی زمین پر ہوتے ہیں، میدان میں یا ساحل پر کھڑے ہو کر زمین آسمان کے ملے ہوئے کنارے بھی زمین پر دیکھے جاتے ہیں. پھر ان آیات سے اوپر آسمانوں پر جانا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ ثابت کرنا ہی تو کاریگری ہے. قرآن سے وہ ثابت کر دینا جو اس میں ہے نہیں. فن دینداری. چنانچہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ محمد علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا. اس پر ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے رنگ تھے. اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے مثل. ورقها مثل آذان الفیل. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل. صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134. دیکھا آپ نے، جو قرآن سے ثابت نہ ہو رہا تھا وہ کیسے ثابت ہوا حدیث سے؟ بیری کے درخت جو زمین پر ہی ہوتے ہیں حدیث نے اسے اٹھا کر کہیں 7ویں آسمان پر پہنچا دیے. بیر کا حجم مٹکوں کے برابر اور پتے ہاتھی کے کان کے جتنے. لیکن بات تو پھر وہیں کے وہیں رہی نا جناب. قرآن سے تو کچھ بھی ثابت نہ ہوا. جو آپ کہہ رہے تھے قرآن سے ثابت ہے، ثابت تو پھر آپ حدیث سے ہی کر رہے ہیں نا. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ معراج سورہ نجم سے ثابت ہے؟ سورہ نجم میں تو نہ لفظ آسمان ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ معراج ہے. جب لفظ ہی نہیں ہے تو واقعہ کہاں سے آ جائے گا؟ واقعہ بھی خود گھڑا، اس کی تشریح بھی خود گھڑی اور چپکا دیا قرآن پر. اسے کہتے ہیں فن دینداری. واضح رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی احادیث ہیں. کبھی آپ سمجھ لیں کہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، آپ بھی تو مانتے ہیں حدیث کو. یہ حضور کی احادیث ہیں. احادیث رسول تو انہیں آپ کہتے ہیں، ہم تو انہیں محمد علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ خرافات کہتے ہیں. خرافات، جھوٹ. جیسا کہ آپ کے امام اعظم محترم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے. ابن علی بن قاسم کہتے ہیں، علی بن عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ کو رسول خدا کی حدیثیں سنائیں تو وہ بولے یہ خرافات ہیں. ہم نے کہا جناب یہ رسول اللہ کی ارشادات ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا میں. خطیب بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 اور 386. ہم نے ابو حنیفہ کا یہ قول حجت میں نقل نہیں کیا جناب، بلکہ قرآن کی تائید میں کیا ہے. قرآن کی روح سے محمد علیہ السلام پابند تھے اس بات کے کہ جو کچھ بھی دین کے حوالے سے فرمائے وہ قرآن کی باؤنڈری کے اندر ہو. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فذکر بالقرآن 50 کی 45. اے رسول آپ نصیحت تو کریں لیکن نصیحت کیا کیجئے قرآن سے. اوحی الیہ ھذا القرآن، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. کیوں لانذرکم بہ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈرایا کروں. 6/19. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ دین میں روایات کو کیسے داخل کیا گیا. اس موضوع پر الگ سے میرے پاس ایک فائل بنی گئی پوری. سر چونکہ یہاں میرا یہ موضوع نہیں ہے لہذا اس پر زیادہ بحث نہیں کروں گا. میرا موضوع فی الحال معراج ہے، لہذا آپ نے دیکھا کہ معراج کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی ثابت نہیں، اور جن روایات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ سرسری جائزہ آپ نے لے لیا.
تضادات کے عنوان میں۔ پھر یہ قرآنی تعلیمات سے بھی ٹکراتی ہے، یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے، جب کوئی صاحب مجھ سے مباحثہ کریں گے تب بتاؤں گا۔ اسی طرح یہ کائناتی حقائق سائنٹیفک فیکٹس سے بھی ٹکراتی ہے کے خلاف ہے، یہ بھی ایک مستقل اور لمبا موضوع ہے، اس پر بھی میں جب ہی بات بتاؤں گا جب کوئی صاحب قلم مجھ سے تحریری مذاکرہ کرنے پر تیار ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر موضوع لمبی تفصیل چاہتا ہے۔ یہ جناب وہ واقعہ معراج جس سے ان کے کہنے کے مطابق دن میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، دن میں 5 نمازیں فرض کرنے کے لیے ایسا کوئی فرضی واقعہ گھڑنا ہی تھا، ورنہ قرآن سے تو ان 5 نمازوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ نمازیں تو دور کی بات ہے، 5 نمازوں کے نام تک نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے قیام صلاۃ کیا چیز ہے یہ ہم بارہا بتا چکے ہیں۔ اے ایس انصاری۔